اندھیرے میں نماز پڑھنا اجتہاداً درست ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے غربت کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کر کے جب قیام کی طرف واپس جاتے تھے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی تھی۔ تو وہ پاؤں ٹونے اس لیے پڑھتے تھے حضرت عائشہ کو متوجہ کرنے کے لیے، حضور اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اندھیرے میں نماز ہو تو اینڈ رزلٹ یہی ہے، چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ، باہر اندھیرا ہو یا آنکھیں بند ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز درست ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہاں کوئی موذی جانور آ جائے۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو روشنی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آتا، اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری قالین والی مسجدوں میں جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کنسنٹریشن کے لیے آپ کو اگر کسی عالم دین سے کسی مولوی سے خطرہ نہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، ورنہ تو سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی ضرورتاً بغیر سر ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، بعض کا جنون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو باقی جانور آئے نماز میں سامنے آ جائے تو نماز کی حالت میں آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے خطرہ ہے اور آپ اتنے دلیر ہیں کہ مار سکیں، ہر بندہ نہیں مار سکتا۔ تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، کیونکہ اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا ہے نا۔ لیکن جہاں پہ موذی جانور ہے پھر آپ لائٹ جلائیں گے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے جنگلوں میں آگ جلائی جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے آگ جلائی جاتی تھی کہ آگ کے قریب شیر بھی نہیں آتا، یہ آگ کا اللہ نے ایسا روب رکھا، کوئی ریچ نہیں آپ کے قریب آئے گا، آپ آگ کا لاؤ جلا لیں اس کے پاس ہو جائے، شیر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، آگ کا روب ہی۔ جانور بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، جانور یہ نہیں کرے گا، وہ چیک کرے گا کہ کتنے تک منو ہیٹ پہن دی ہے یا نہیں پہن دی۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کتنی دیر تک کتنی دور سے ہیٹ پڑے گی، ہم اتنا قریب آ جائیں، اس کو ذرا سی پڑے گی اس نے بھاگ جانا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آگ مجھے جلا دے گی۔ پھر جنگلوں میں آگیں لگتی بھی ہیں، آگوں کے ایکسپیرینس بھی ہوئے ہوتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے جانوروں کو، آگ کے قریب نہیں جانور آتا۔ اسی لیے جو لوگ سفر میں جاتے تھے الاؤ بہت بڑا جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے، ایک روشنی کی برکت، دوسری آگ کی برکت، تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو آپ نماز پڑھیں۔